اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر لیتا ہوں اور مردے کو جگا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ خلق لکم یعنی انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں۔ یہاں پیدا کرنے سے مراد پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت کو گڑھنے اور بنانے کے ہے۔ ظاہری شکل و صورت کا کوئی بنا دینا، اس کا یہ معنی اصل خلقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوبارہ بھی اذن اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں۔ میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ہو اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا تو انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہوں نے مردہ کو زندہ کر دینے اور مادر زاد اندھے یعنی پیدائشی اندھا کوئی ہے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے یہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے شعر و ادب اور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے بلغا یعنی بلیغ لوگ، زبان جاننے والے شعراء عاجز رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں، بے بس ہیں، قیامت تک بے بس رہیں گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہیں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہاری رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھی اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں، اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے
کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی ایسی گہری سازش اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھی، اس کو جب محسوس کیا تو کون کون میرا مددگار ہے؟ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں شروع میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکے، جس پر انصار نے لبیک کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت مدد کی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد طلب فرمائی، اور یہ وہ مدد نہیں ہے جو ما فوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، یہ وہ مدد نہیں ہے جو ما فوق الاسباب اسباب سے پرے ہٹ کر الگ ہٹ کر مدد طلب کی جاتی، وہ نہیں، جو سبب ہو سکتا ہے اس میں رہ کر، کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدے باب ہی کے لیے آتا رہا ہے، شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے آیا، نہ کہ شرک کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا۔ پھر وہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے، جو مر گئے ہیں، جو چلے گئے دنیا، ان سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی قول کو من انصاری اللہ، کون ہماری مدد کرے گا، استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ ما فوق الاسباب تو نہیں تھا نا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو دوسرے انسان سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ظاہری اسباب میں سے ہے، ایک آدمی کو ہم مدد کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ کر سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب نہیں کر سکتے نا۔ اب ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے مدد مانگو تو یہ تو اسباب سے باہر کی چیز ہے۔ حواری کس کو کہا جاتا ہے؟ حواریون، یہ حواری کی جمع ہے، حواری کی جمع ہے بمعنی انصار یا معنی مددگار۔ حواری کے معنی ہی کیا ہوتے ہیں؟ مددگار کے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا، یہاں ان کا جو حکمراں مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمراں کے کان بھرے کہ یہ نعوذ باللہ بے باپ کی اور فسادی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کہی۔ حکمراں نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کرنے کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ خیر الماکرین کہا گیا، اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا، گویا یہ مکر برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ تو ان کی طرف جب منسوخ کر کے بولیں گے تو اس کو کیا بولیں گے؟ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ کیا، کیونکہ ان کا مقصد غلط تھا۔ لیکن جب اللہ نے مکر کیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بہترین تدبیر کی، کیونکہ مکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مکر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کی تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ اور ایمان و عمل کو
کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام پریشانیوں اور غموں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔